کم میں آدھا دن ہم تیسرے دن کم روانہ ہو کے کم تہران سے 1.5 گھنٹے کی مسافت پر ہے اور اس اہل تشیع میں خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ کم میں حضرت امام رضا کی ہمشیرہ سید معصومہ کا روضہ اور اہل تشیع کے قدیم مدارس ہیں۔ شہر کی فضا میں خاص قسم کی پاکیزگی اور روحانیت ہے۔ میں کم 2 مرتبہ گیا۔ پہلی مرتبہ سن 2024 میں ہم کم شہر میں داخلے سے پہلے ایک ریسٹ ایریا میں رکے تھے۔ اس کا نام مرحوما تھا۔ وہ ایک جدید اور خوبصورت عمارت تھی جس میں شاپنگ سینٹر، ریسٹوران اور کافی شاپس تھی۔ اس قسم کے ریسٹورانٹس پورے ایران میں ہیں۔ میرا نیشنل ہائی وے کو مشورہ ہے آپ ایران جائیں اور ریسٹ ایریا کا ڈیزائن اور سہولتوں کا معیار ان سے لیں۔ ہم ان سے اپنے ریسٹ ایریا کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ سیاح پورا دن مرحوما میں گزار سکتے ہیں۔ یہ انتہائی خوبصورت اور معیاری ہے۔ ہم بہرحال کم میں سید معصومہ کے روضے پہ گئے۔ روضے میں تقدس اور روحانیت تھی۔ بی بی کی قبر کو سبز پردوں سے پوشیدہ رکھا گیا ہے تاہم زائرین جالیاں پکڑ کر دعا کر سکتے ہیں۔ اس وقت سینکڑوں لوگ دعا کر رہے تھے۔ روضے کے دائیں بائیں ماضی کے مطلب آیت اللہ کی قبریں تھیں۔ کم کے مدارس روضے کے ساتھ ہیں۔ طالب علم ظہر کے وقت کلاسز کے بعد روضے پہ آ جاتے ہیں اور پھر نماز کے بعد برآمدوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے اختلاف اور بحث کرتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا مناظرہ ہوتا ہے لیکن اس میں ایک دوسرے کے جذبات کا خصوصی خیال رکھا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا برآمدوں میں نوجوان طالب علم ٹولیوں میں ایک دوسرے سے مناظرہ کر رہے تھے لیکن ان کی آوازیں مدھم اور لہجے مہذب تھے۔ میں پچھلے وزٹ پر روضہ شریف کے بعد آیت اللہ مرشی نجفی کی لائبریری دیکھنے بھی گیا تھا۔ یہ کم کی سب سے بڑی اور قدیم لائبریری ہے جس میں 2.5 لاکھ کتابیں اور 25,000 قلمی نسخے ہیں۔ مرشی نجفی اہل تشیع کے واحد آیت اللہ ہیں جنہوں نے حج نہیں کیا۔ وہ کتابوں کے عاشق تھے۔ اپنی ساری کمائی بھی کتابوں پہ ہی خرچ کرتے تھے۔ چنانچہ ہر سال حج کے وقت ان کے پاس زیادہ راہ نہیں بچتا تھا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ علم حج سے بالاتر علم حاصل کریں۔ علم کی کوئی قضا نہیں ہوتی لہذا یہ زندگی میں حج نہیں کر سکے لیکن آپ ان کے مریدوں کا کمال دیکھیں۔ قوم کے لوگ زندگی میں 2 حج کرتے ہیں، ایک حج اپنے لیے اور دوسرا مرشی نجفی کے لیے۔ چنانچہ ہر سال ان کے نام پر 2 لاکھ حج کیے جاتے ہیں۔ نجفی اپنی لائبریری میں فوت ہوئے تھے۔ ان کا مزار بھی لائبریری میں بنایا گیا تھا۔ ہم نے لائبریری میں ان کا مزار دیکھا اور اس پر فاتحہ پڑھی تاہم ہمیں لائبریری دیکھنے کی اجازت نہیں ملی۔ انتظامیہ کا کہنا تھا کہ لائبریری میں داخلے کے لیے ممبرشپ ضروری ہے اور ہم ظاہر ہے ممبر نہیں تھے لہذا ہم لائبریری میں نہیں داخل ہو سکے تاہم عمارت باہر سے وسیع اور خوبصورت تھی۔ ہم بدقسمتی سے دوسری بار وقت کی قلت کی وجہ سے ان کی لائبریری نہیں جا سکے۔ ہم نے کم کی گلیوں میں سیاہ گون میں سینکڑوں طالب علم اور اساتذہ دیکھے۔ سیاہ امامہ اور سیاہ گون میں ملبوس لوگ سید ہوتے ہیں۔ سید سبز امامے میں بھی پہن سکتے ہیں جبکہ سفید امامہ اور سفید گون میں ملبوس نوجوان طالب علم ہوتے ہیں۔ ماں باپ اور دونوں سائیڈ سیدوں کی تباہ کہی جاتا ہے۔ یہ لوگ سیاہ گون کے ساتھ سیاہ دستار باندھتے ہیں۔ چنانچہ جس شخص کے نام کے ساتھ تبائی لکھا اور اس نے سیاہ گون کے ساتھ سیاہ پگڑی پہن رکھی ہو وہ والد اور والدہ دونوں سائیڈ سے سید زادہ ہوگا۔ ایران میں روایت ہے کہ لوگ نوروز کے روز پہلے دن بی بی معصومہ کے روضے پر حاضری دیتے ہیں لہذا نوروز کے دنوں میں کم میں بے انتہا رش ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ ہر جمعرات کی شام پورے ایران میں مزارات میں حاضری دیتے ہیں۔ اس دن بھی کم میں بہت بڑا اژدہام ہوتا ہے۔ بی بی معصومہ حضرت امام رضا کی سگی بہن تھی۔ دونوں بہن بھائی میں بہت محبت ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں رہائش پذیر تھے۔ خلیفہ مامون رشید نے جب انہیں ایران طلب کیا تو امام صاحب نے پوچھا کہ یہ درخواست ہے یا شاہی حکم؟ آپ کو بتایا کہ یہ شاہی حکم ہے، آپ کو صحیح ماننا پڑے گا۔ یہ سن کر آپ ذلانہ خانہ میں گئے، بہن سے ملے اور فرمایا آپ مجھے آخری بار دیکھ لیں، لو شاید آج کے بعد ہماری ملاقات نہ ہو سکے۔ اور بہن اور بھائی اس کے بعد دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگ کے روتے رہے۔ بہرحال رجب سن 200 ہجری میں حضرت امام رضا مدینہ منورہ سے رخصت ہو گئے، خراسان آ گئے۔ بہن سے بھائی کی جدائی برداشت نہ ہوئی لہذا یہ 201 ہجری میں بھائی کی تلاش میں مدینہ منورہ سے نکل کھڑی ہوئی۔ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ حضرت علی کے نسب سے تھی چنانچہ راستے میں لوگ شامل ہوتے اور یوں بڑا قافلہ بن گیا۔ بی بی 23 ربیع الاول 201 ہجری کو کم کے قریب پہنچی تو شدید بیمار ہو گئی۔ بعض روایات کے مطابق آپ کو بھی حضرت امام رضا کی طرح زہر دیا گیا۔ لالت کی وجہ سے آپ کو قم میں رکنا پڑ گیا۔ اب 23 ربیع اول کو قم پہنچی۔ پورا گاؤں ہاتھوں میں غلاف
دیکھ کر راستے کی دونوں سائڈوں پہ کھڑا ہو گیا۔ آپ کا استقبال اس طرح کیا کہ آپ نے 17ویں دن کنبھ میں قیام کیا۔ 17 دن کنبھ میں قیام کے گاؤں کے لوگوں نے آپ کا بے انتہا خیال رکھا، لیکن اس کے باوجود جان بنا ہو سکے شدید بخار کی وجہ سے 10 یا 12 ربیع الاول 201 ہجری کو انتقال فرمایا۔ آپ کو وصیت کے مطابق گاؤں میں دفن کر دیا گیا۔ آپ کی برکت سے یہ شہر پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ قوم کے لوگ آج بھی ہر سال 23 ربیع الاول کو ہاتھوں میں غلام لے کر سڑک کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں اور 1200 سال پرانی روایات دہراتے ہیں۔ ان کے آباء و اجداد نے گلابوں کے ساتھ بی بی کا استقبال کیا۔ تمہیں وہاں ایک پاکستانی طالب علم شوکت ملا، یہ سکھر سے تعلق رکھتا ہے، تعلیم کے لیے کنبھ آیا تھا، اسے 15 سال یہاں ہو چکے ہیں۔ اس نے بتایا کنبھ میں پی ایچ ڈی کے لیے کم سے کم 15 سال تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے۔ شہر میں درجنوں بر قدیم مدارس ہیں، جن میں جامعۃ الازہر اور المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی زادہ میں۔ پاکستان نوجوان بھی تعلیم کے لیے کنبھ آتے ہیں۔ شوکت صاحب نے ہمیں روضہ مبارک کا وزٹ بھی کرایا۔ بی بی معصومہ کے روضہ مبارک پر 193 کلو سونا لگایا۔ یہ سورج کی روشنی کے ساتھ چمکتا ہے اور اس سے آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ روضہ مبارک کے دروازے کے سامنے شان نشین ہے، اس کی چھت پر 19 کلو سونا لگا ہے۔ وہاں پرانے زمانے میں بادشاہ اور ان کے خاندان زیارت کے لیے آتے ہیں۔ ہمیں شوکت صاحب اپنے آفس میں بھی لے کے گئے، وہ 350 سال پرانا ہے۔ اس کی چھت کی پیچ کاری بھی دیکھنے کے لائق ہے۔ روضے کے کمپاؤنڈ میں داخلے کے لیے خواتین اور مردوں کے دروازے مختلف تھے۔ خواتین عبایا کے بغیر اندر داخل نہیں ہو سکتی، یہ گیٹ پر دستیاب ہوتے ہیں۔ خواتین پہنتی ہیں، زیارت اور عبادت کرتی ہیں۔ عبایا واپس کر کے روضے سے باہر نکلی۔ تصویر اور ویڈیو بنانے پہ کوئی پابندی نہیں۔ گیٹ کے قریب مہمانوں کو قہوہ پیش کیا جاتا ہے۔ تامنے تبرکاً قہوہ پیا، دعا کی اور کاشان کی طرف روانہ ہو گئے، وہ کاشان جس کے گلاب کے پھول پوری دنیا میں مشہور ہیں۔